السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کو برات کیوں کہتے ہیں؟ سوچا ہے آپ نے کبھی کہ شب برات کو برات کیوں کہتے ہیں؟ شب برات آنے والی ہے۔ پتہ ہے شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں۔ سوچئے کہ جو اعمال نامے اللہ پاک کے پاس جانے والے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا کیے۔ پتہ ہے جس کی نماز قضا ہوئی اس کے نام و اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ حرام کاری کرنے والوں کے اعمال نامے اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ شراب پینے والے کے نام و اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں ان کے بھی نام و اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والے، سوچو اللہ کے پاس نام و اعمال جانے والے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں، آج توبہ کر لیں۔ اللہ کریم ہے، وہ پچھلے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ بس آج سچی توبہ کر لو، آج سچی توبہ کر لو۔ شب برات کا جو یہ رات آپ کو حاصل ہوئی ہے، اس رات آپ سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم سے کوئی گناہ صادر نہ ہوگا۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہے، مالک ہو گئی خطا، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ کمزور ہیں، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہ کریں گے۔ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مولا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پہ جائیں گے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے کریم ہمیں معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ آؤ آج سچے دل سے پکارو اس کو، توبہ کر لیں ہم سچے دل سے، ہم توبہ کر لیں، سچے دل سے پکارو انہیں کہ ہمیں معاف کر دے۔ اب ہم نہیں کریں گے، ہم سب کو پتہ ہے ہم کیا کیا گناہ کرے ہیں۔ آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شب برات میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کسے دنیا سے جانا ہے، کیا پتہ آگے جو آنے والا جو شب برات ہے وہ ہم کو ملتا بھی ہے کہ نہیں، کیا پتہ۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن دھل کے تیار ہوتے ہیں مگر وہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی قبریں خود رہی ہوتی ہے اور وہ گھر بنانے کی فکر میں ہے۔ کیا پتہ کہ آج جو قبر گورکھن کھود رہا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کے لیے ہی کھود رہا ہے۔ جو کفن بیچنے والا جو کفن استری کر کے پیکٹ میں ڈال کے رکھ رہا ہے، وہ کیا پتہ کہ وہ ہم میں سے کسی کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اے میرے ناظرین، اے میرے دوستو، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم توبہ کر لیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ رات ملی ہے۔ اللہ شب برات آنے سے پہلے اپنے نام و اعمال کو درست کر لے، اللہ سے رو کر معافی مانگ لیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اور وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے، تو ہمارا تو کوئی اور ہم ہے کہ ہمارے اندر کوئی فرق ہی نہیں کہ شب برات آنے والی ہے۔ اب نفلی روزے، اب قرآن، اب درود پاک، کثرت سے نمازیں پڑھنے کی عادت بنائیے۔
پھر اس کے بعد جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد رات میں جاگ کر آپ کو عبادت کرنی ہے، اور اس رات شب برات کی رات آپ کو جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنا آئندہ آنے والے ایک دن کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے کہ اللہ آئندہ آنے والا سال ہمارے گھر والوں کے لیے بہتر اور بہترین کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لنک کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح کے اور ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔